جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور خوب خوب خوشیاں سمیٹنے، چھوٹوں کا خیال رکھنے، پیار کرنے اور نیکیاں کمانے اور اپنی زندگی میں مصروف ترین ہوں گے۔ تو جی میرا تو یہ ڈیلی کا کام ہے، پلانٹس ادھر سے ادھر کرنا، ادھر سے ادھر کرنا، چھوٹے کو بڑے میں شفٹ کرنا، بڑے کو واپس سے چھوٹے کو شفٹ کر دینا۔ تو یہ تو میرا رپورٹنگ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں بہرحال یہ تھا کہ جو ہے کبھی میں ان کی سائڈ چینج کرتی رہتی ہوں۔ اچھا، پہلے میں نے نا ایک بالکنی کا جو ایک سیٹ اپ بنایا تھا تو ان کو وال کے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہاں نا ایک لک تو بڑی پیاری آ رہی تھی نا ان کی، لیکن یوں تھا کہ وہاں پر اس سائڈ پر نا دھوپ نہیں آتی۔ ویسے تو میری پوری ہی بالکنی پر دھوپ بہت ذرا مطلب کم آتی ہے، اتنی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ آتی ہے پھر بھی، مطلب پلانٹس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی مل جاتی ہے دھوپ 6-8 گھنٹے کی تقریباً۔ اچھا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو وہاں ان کو بالکل بھی دھوپ نہیں مل رہی تھی، اور کیونکہ یہ جو پھول والے ہوتے ہیں نا ان کے تو فلاورس کو کھلنے کے لیے، پھول وغیرہ بننے کے لیے نا لازماً دھوپ چاہیے ہوتی ہے، مطلب جیسے گلاب ہو گیا، چنبیلی ہو گئی، اس طرح کے یہ۔ تو اب نا پھر میں نے ان کو واپس نا اس سائڈ پر کیا جہاں پر دھوپ آتی ہے اور تھوڑا سا ذرا ان کو اچھا سے ایک مل جاتا ہے، سن لائٹ مل جاتی ہے، فریش ایئر مل جاتا ہے، اور نا سیٹ اپ بھی پھر ذرا ایک طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکنی کو ہم نے ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو کبھی مطلب جیسے ادھر واش وغیرہ کرنے ہوتے ہیں سوٹ، مطلب کہ مشین وغیرہ لگانی ہوتی ہے، یا کبھی سیٹ اپ بیٹھنے کا بنانا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی میں نے اس طرح سے اپنی ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ اپنی باقی چیزوں کے لیے بھی جگہ رہے، اور جو ہے وہ پلانٹس کا بھی ایریا ایک بنا رہے، گارڈن کی بھی ایک لک رہے، اور جو ہے نا اوپن ایئر کی بھی رہے۔ اور الحمدللہ بڑا اس کا ایک پیارا سا اچھا سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور اتنی پیاری ہوا چل رہی تھی، میں نے کہا ان پلانٹس کو دکھاتی ہوں، یہ جیسے ہل رہے ہیں تو کتنی اچھی کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، اور یہ دیکھ دیکھ کر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے اچھے، اتنے زیادہ اور اتنے پیارے پیارے سے پلانٹس ہیں کہ جن کی گروتھ میں ڈیلی چیک کرتی ہوں، میرے کتنے پھول آئے، کتنے آئے، کہاں سے جڑیں نکلی۔ اور جیسے گلاب والے کو بھی میں نے اوپر سے ان کی ٹیلز کاٹ دی تھی نا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے، تو ٹیل کاٹنے سے یہ ہوتا ہے ان کی جو نوک ہوتی ہے اوپر والی، مطلب کناریاں کہہ لو، کارنرز کہہ لو، کونے کہہ لو، وہ کاٹنے سے نا تو یہ ہوتا ہے کہ اندر سے گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اوپر سے سٹاپ ہو جاتی ہے۔ مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا پودا جو ہے وہ اوپر ہی اوپر تک جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ یعنی کہ نیچے سے گروتھ نہیں کرتا، تو اس کو اگر تھوڑا سا کٹنگ اس طرح سے ہم کر دیں نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ نیچے سے ان کی نئی جو لیئرز، نئی جو جڑیں، نئی جو روٹس ہوتی ہیں، نئے منہ ہوتے ہیں ان کے، وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے نئی نئی سی نا ٹہنیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں پلانٹس میں، تو نیچے بھی گروتھ یعنی کہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نئے نئے لیوز یعنی کہ نکل رہے تھے ماشاءاللہ، سب کی گروتھ بہت اچھے سے ہو رہی تھی۔ پھر جس کی نہ اچھی ہو رہی ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا اگر اپنی ویجیٹیبلس وغیرہ تھوڑی سی ان کے چھلکے ولکے جو ہوتے ہیں، کوئی سڑی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دیں، کوئی پتے شتے سوکھے ہوئے ہیں وہ ڈال دیں، کوئی ٹہنیاں کہیں سے ٹوٹی ہیں، کانٹ چھانٹ کی ہے، وہ بھی سارا اٹھا کے اندر ہی ڈال دیں، تو یہ بڑا اچھا سا موئسچرائز کرتی ہیں مٹی کو، اور بڑی اچھی سی ایک ہو جاتی ہے، پھر پلانٹ آپ کا واپس ہرا بھرا اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ادھر جناب میں نے اپنے برڈس کو جو ہے وہ کیلشیم کی ٹیبلٹ دی، تاکہ جو ہے وہ ان کی کیلشیم وغیرہ کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے، اور مطلب تھوڑا سا اچھا فریش اور ہیلدی فیل کریں گے۔ تو ان کا بھی جو ہے وہ بچوں کی طرح ان کے پانی کا، کھانے کا، فوڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ میں تو اتنی مصروف رہتی ہوں نا، پھر مطلب اب کبھی اپنے پلانٹس میں چلی جاؤں تو مجھے مغرب ہو جاتی ہے بعض اوقات ان کے اندر ہی، مطلب، اور کبھی میں پھر برڈس کے پاس جاؤں تب مطلب پھر یہ پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ کہاں چلی گئی، مطلب جب دیکھو ادھر ہی ہوتی ہو یہ وہ۔ تو پھر جناب میں کیا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں چلے آئیں، پھر ان کو بھی پکڑ کے نا ساتھ ہی صوفے پہ بٹھا لیتی ہوں، آئیں پھر دونوں ہی دیکھتے ہیں مطلب پلانٹس کیا، وہ برڈس کیا کر رہے ہیں، اور یہ وہ۔ اور بالکنی میں بھی پھر اس طرح سے ہم لوگ دونوں ساتھ ہی چلے جاتے ہیں کہ پلانٹس وغیرہ کے پہ پانی شانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کہ مطلب چلو ہم اس کو کلین اپ کر لیتے ہیں، اور میں اپنے پلانٹس وغیرہ کا تھوڑا کام شام کر لیتی ہوں۔ تو الحمدللہ اسی طرح پھر گھر کے کام شام جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا دن کہاں گیا کہاں نہیں۔ اچھا، امی لوگ جب یہ کہا کرتے تھے نا کہ بھئی پتہ ہی نہیں چلتا کاموں میں دن کا، اور یہ وہ، اور میں اتنا کہتی تھی کہ امی لے آپ تو بس نا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو، ہر وقت آپ یہ کر رہی ہو وہ کر رہی ہو، آپ کو تو چین ہی نہیں ہے، بیٹھتی نہیں ہو آپ۔
اور بھائی آپ مطلب امی کا یہی ہوتا تھا کہ روٹین وائز نا ڈیلی ایک چیز کو لے لینا، مطلب کبھی کچن کو لے لینا، کبھی اس کو مطلب ڈیپلی کلیننگ میں نا. تو اب یوں ہوتا تھا کہ پھر آل ٹائم گھر آپ کا سیٹ. تو ایک دم سے جیسے ایک مثال ہے کہ مہمان آئیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے نا، ہائے اللہ یہ والا ایریا ہے، یہ ہے وہ. تو اگر ہم روٹین میں اپنی چیزوں کو سیٹ رکھیں، کلین رکھیں، اپڈیٹ رکھیں، تو ہمیں نا ایک دم سے وہ ٹینشن نہیں ہوتی. اچھا پھر جب الحمدللہ میں نے اپنا گھر بسایا تو امی کی وہی عادتیں، وہی باتیں، وہی چیزیں جن کو میں غلط، بھی ظاہر ہے وہ ایک ٹائم پیسیج، ایک عمر کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس لیول پر وہ باتیں سمجھ نہیں آتی. لیکن جب وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ جب تم اس دور سے گزرو گے، اور واقعی یہی حقیقت ہوتی ہے، جب ہم اس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ بالکل صحیح تھے اپنی جگہ پر. تو بعض اوقات یہی وجہ ہوتی ہے، سم ٹائم ہم چھوٹوں کو کسی بارے میں غلط میں روکیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھا نہیں پاتے، کیونکہ جب وہ اس ٹائم پیسج میں آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح اور یہ غلط. تو بہرحال نا اس طرح سے اب الحمدللہ میں بعض اوقات بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے اگر وہ ٹائم واپس مل جائے نا تو میں مطلب امی کی ہر بات مانوں، امی کی کسی بات کو غلط نہ کہوں، امی کو ہیلپ کروں، سپورٹ کروں، یہ کروں. لیکن ظاہرہ وقت آگے نکل گیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے والدین سلامت ہیں، خیر و عافیت سے ہیں. اللہ پاک سب کے والدین کو خوش سلامت، ایمان کی سلامتی والا اور ہنستا مسکراتا سب کے سروں پر اپنے والدین کا، اور بیویوں کے سروں پر اپنے خاوند کا، اور بہنوں کے سروں پر اپنے بھائیوں کا سایہ اللہ پاک سلامت رکھے، کیونکہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے لیے. میں تو کہتی ہوں جو عورتیں کہتی ہیں نا میں یہ، میں وہ، میری مرضی، میں فلاں، میں ڈھینگ، میں مرد کے ساتھ شانہ بشانہ، تو میں تھوڑا سا ان چیزوں کو نا یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ترقی میں ہر چیز میں مرد کے شانہ بشانہ آپ ہوں، خود کو کامیاب کریں، لیکن عورت جو ایک سیف ہے، ایک کامیاب ہے، وہ مرد سے اگر ایک سٹیپ پیچھے رہے نا، مطلب سٹیپ بیک رہے، وہ آگے مرد کو رکھے اس کے پیچھے کھڑی رہے، تو وہ اسی میں اس کی کامیابی ہے. مطلب اگر وہ مرد سے بڑھنے کی کوشش کرے گی نا تو وہ کامیابی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی میل ڈومینیٹ والی بات نہیں آ جاتی، بس مرد ہمارا محافظ ہوتا ہے. باقی اللہ پاک ہمارے سب مردوں کو بھی یہ ہدایت دے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہمارے محافظ بنیں، ہماری عزت کریں اور ہم سے شفقت اور محبت رکھیں. تو باقی یہ ہوتی ہے کہ بھئی بات جو ہے نا، اچھا یہاں نا بھنڈی میں نے نا ایک مطلب بنا رہی تھی آج بھنڈی کا سالن. اور بھنڈی جیسے میں نے، آپ لوگوں نے دیکھا کہ نا میں نے ہلدی یعنی کہ اس کے اوپر جیسے ڈالی، تو اس سے نا یہ ہوتا ہے اگر آپ بھنڈی کو مطلب دھو لیں پھر خشک کر کاٹیں نا، گیلی بھنڈی بھی نہ کاٹیں، اس سے بھی یہ ہوگا کہ وہ لیس نا آپ کا زیادہ چھوڑے گی نمی اور گیلا ہونے کی وجہ سے. تو لیکن اگر آپ بھنڈی کو دھو کر خشک کر لیں پھر کٹنگ کریں، مطلب اگر اتنی خشک نہ بھی ہو پائے لیکن پانی نہ مطلب اتنا رہے نا ان میں، گیلی سی بے شک ہو لیکن پانی نہ ہو، جیسے تو خشک ہو جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے. وہ ہو جائے اور پھر کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس پہ ہلکی سی نا ہلدی چھڑک کے چھوڑ دیں. ہلدی چھڑک کر چھوڑیں گے نا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ بھنڈی کو پکائیں گے نا جب ہانڈی میں، وہ جو ایک بھنڈی کا اپنا لیس ہوتا ہے، پوری ہانڈی ہماری لیس والی. بعض اوقات بچے بڑے بھنڈی کو پسند بھی نہیں کرتے زیادہ نا، اسی وجہ سے بعض اوقات وہ سبزی اچھی نہیں بنتی. لیکن الحمدللہ میں جس ریسیپی سے بھنڈی بناتی ہوں بہت مزیدار بنتی ہے. اور پراٹھوں کے ساتھ تو ناشتے میں پھر بھنڈی بچ جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب نہیں، وہ شوق سے ہی کھائی جاتی ہے کہ بھنڈی پراٹھے کا بھی ایک میل ہے. تو ادھر جناب میں نے کہا چلیں بھنڈی کو میں نے ساتھ نا دم پر لگایا، اور میں نے کہا چلیں اب یہاں جو ہے وہ میں آٹا گوندھ لیتی ہوں. تو آٹا بھی جیسے میں نے نا فریش ہی مطلب منگوایا نیچے سے نا کریانے والے کی شاپ سے، تو بالکل ایک دم فائن. اچھا آٹے کا نا میری ایک فرینڈ کہنے لگی کہ نا وہ تمہاری دیکھ کے نا ویڈیو، میں نے کہا میں بھی آٹا فریز کرتی ہوں، تو میں بھی یعنی کہ اس طرح سے پیڑے جماتی ہوں. میں نے فائن آٹا منگوایا اور میرے آٹے میں نا روٹی بھی مطلب بلیک سی بنی، اور ایک اسمیل سی کڑواہٹ سی بھی تھی، تو بچوں نے نا روٹی کھائی نہیں، مطلب کڑوی سی آ رہی تھی منہ میں. اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نا شاپ کیپر کو، دکاندار کو یہ کہیں کہ بھئی فائن آٹا دیں، جو بالکل پیور وائٹ والا ہوتا ہے نا فائن آٹا. اچھا اس کی اب میں آپ کو ایک پہچان بتاتی ہوں. فائن آٹا اگر آپ مطلب ایک تو اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے نا بالکل ملائم سافٹ ایسے ہوگا جیسے میدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ
ایک ایک آٹا ہوتا ہے دردرا سا، یعنی کہ جیسے نمک پیسا ہوا نمک ہوتا ہے نا، دردرا سا وہ آٹا، اس طرح کا جو دردرا سا آٹا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا دوسری بات، آپ آٹے کو کھولیں گے نا، آٹے کا شاپر یا گٹو کھلتے ہی آپ کو ایک عجیب سی اس کے اندر سے مہک آئے گی، عجیب سی، مطلب جو آٹے میں عام طور پر نہیں آتی، تو وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آٹا جو ہے نا اچھا نہیں ہے۔ اور دردرا بھی نہ ہو آٹا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کھولتے ہی جو ہے وہ ایک اسمیل سی اس طرح کی بھی نہ آئے، تو یہ جو دونوں ایک پہچان ہے، اس سے آپ کی روٹی جو ہے وہ کڑوی بھی بنے گی، اور آپ کے آٹے میں جو اسمیل سی ہوگی اس سے آپ وہ ایک اچھا آٹا نہیں ہوگا مطلب، اور دردرا سا بھی جو اگر مطلب ہو۔ تو اگر آپ نے لینا ہے، بالکل آپ نے شاپ کیپر کو کہنا ہے کہ فائن آٹا دیں، اور بالکل وہ ملائم ہو، اسموتھ ہو، اور بالکل وائٹ کلر کا ہو، اور جو ہے وہ اس میں کوئی اسمیل وغیرہ نہیں آئے گی آپ کو، بالکل بھی نا کوئی اس طرح کی نہیں آئے گی، مطلب جو ہمک وغیرہ آتی ہے جیسے ایک، وہ نہیں آئے گی، بالکل ایک دم سے وہ فریش ہوگا، اور گوندنے میں بھی وہ اتنا اچھا ہوگا۔ اچھا آپ کے ہاتھ کو چپکے گا بھی وہ زیادہ، کیونکہ فائن آٹا جو ہوتا ہے نا وہ ہاتھ کو بہت زیادہ چپکتا ہے گوندتے ٹائم پہ، تو یہ بھی ایک اس کی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کہہ کر اچھا آٹا لیں گے نا، تو پھر جہاں سے پھر ایک بندے سے اگر آپ کو اچھی چیز مل رہی ہو تو آپ مستقل پھر وہیں سے ہی لے لیں۔ تو میں نے جیسے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ مطلب پھر اتنا زیادہ اس وجہ سے میں منگوا کے اسٹاک نہیں کرتی کہ پھر وہ ایک آٹے میں رکھے بھی ہو جاتی ہے، اس طرح سے آ جاتی ہے اسمیل وغیرہ، تو میں فریش ہی منگوا لیتی ہوں جتنا مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آٹا فریز کرنا ہوتا ہے، تو میں اپنا اس طرح سے منگوا کرنا زیادہ سارا آٹا گوندھ کر، کیونکہ ظاہر ہم ہسبینڈ وائف دو ہوتے ہیں، تو اب کیا میں بار بار مطلب دو بندوں کا آٹا کیا گوندھوں صبح شام، اور کیا مطلب ڈیلی پھر آپ گھر کے اور اتنے کام ہو جاتے ہیں، تو میں کافی سارا آٹا گوندھ کرنا اپنا، اور آٹا اگر مطلب پورا ہم رکھ کر فریز کریں تو وہ بھی ایک مشکل ہو جاتی ہے کہ بھئی کیسے اس کو بار بار ڈی فریز کریں، اگر 2 پیڑے لینے ہیں، 2 روٹی بنانی ہے تو کیسے کھولیں کیسے لیں، تو میں کیا کرتی ہوں نا، میں آٹے کے نا پیڑے بنا کر جما دیتی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے جتنے پیڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 4 6 1 2 مطلب جتنے میں نے ناشتے میں لینے ہیں، یہ شام میں لینے ہیں، تو میں ان کو نیچے والے خانے میں، ایک مثال ہے صبح میں نے ناشتہ بنانا تو میں نیچے والے خانے میں رکھ کر سو گئی، اور صبح جب اٹھتی ہوں تو وہ پیڑے مجھے بالکل نارمل ملتے ہیں، کیونکہ اوپر نا میں نے ان کے چکنائی، یعنی کہ جیسے برش کے ساتھ نا ہلکی ہلکی سی آئلنگ کیا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ کھلتے ہیں نا ڈی فریز ہوتے ہیں تو بالکل بھی ان کے اوپر چکنائی کی وجہ سے کوئی پاپڑی شاپڑی سختی آٹے پہ جیسے آ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا بالکل ایسے، کئی بار میں نے اپنی ویڈیوز میں پیڑے اٹھا کر دکھائے ہیں، بالکل ایسے نا مطلب نارمل ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں ایسے، بس پھر بار بار اس طرح مجھے آٹے میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا پڑتا، اور وہ پیڑے بھی بنانے کی وہ جو ایک ہوتی ہے نا تکلیف سی، وہ بھی نہیں مجھے اٹھانی پڑتی، مطلب تکلیف تو نہیں کہیں گے، لیکن وہ ہاتھوں کو آٹا چپک جاتا ہے نا سارا، تو وہ مجھے عجیب سا لگتا ہے پھر تو یہ، لیکن اگر پیڑے بنے بنائے ہوتے ہیں نا اتنے ہاتھوں پر چپکتے نہیں ہیں، بالکل ایک نارمل سا رہتا ہے مطلب۔ تو ادھر جناب ہماری جو ہے وہ بڑی مزیدار سی بھنڈی جو ہے تیار ہو گئی، تو یہ کہنے لگے کہ روٹی گھر بنا لو، اور گرما گرم نا، تو کیونکہ سم ٹائم ہم تندور سے بھی لے لیتے ہیں اگر موڈ ہو تو، اور سم ٹائم گھر بھی بنا لیتی ہوں میں، تو یہ کہنے لگے گھر بنا لو۔ اچھا گھر پہ نا آپ کو روٹی کا ایک ٹرک بتاؤں، تو ظاہر ہے میری ویڈیوز کو جو اتنا ساتھ ساتھ دیکھے گا تو اس کو ہی فائدہ ملے گا، تو روٹی کو نا اگر آپ نے تندور کا ٹیسٹ لینا ہے نا گھر کی روٹی میں، اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے پہلے تو مطلب جیسے ہم نے مطلب نارمل آنچ کر رکھی ہے، اور اس کو روٹی کو ہم نے ڈال دیا توے پر، نارمل آنچ پر ہی آپ نے پکا لیا۔ اچھا اس کے بعد روٹی جب آپ کی تیار ہونے لگے نا، مطلب جب آپ اس کو رومال سے سیکتے ہیں اس کے، تو آنچ کو نا توے کی بالکل 0 پہ کر دیں۔ اچھا پھر اس کو روٹی کو سیکیں، اور 1 منٹ کے لیے نا مطلب 30 سیکنڈس کے لیے ایک سائڈ کو نا توے پہ پڑا رہنے دیں، کیونکہ 0 آنچ ہوگی نا جلے گی تو نہیں روٹی، تو ہیٹ آئے گی بس ہلکی ہلکی سی، تو 30 سیکنڈس کے لیے ایک سائڈ اور 30 سیکنڈس کے لیے دوسری سائڈ، آپ دونوں کو رکھا رہنے دیں توے پر ہی، اس سے روٹی میں آپ کا اتنا کرارا پن آئے گا جیسے وہ تندور کی روٹی، اور اتنا ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا۔ اچھا آپ ایسا کر کے دیکھیں، پھر آپ کو بالکل ایک دم تندور کی روٹی کا ٹیسٹ آئے گا، کیونکہ ایسا میں کرتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نا یہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو جناب ہم نے تو انجوائے کی اتنی مزیدار سی گرم گرم روٹی، اور ساتھ میں جناب مزیدار سی بھنڈی، تو ادھر میں نے آٹا گوندا تھا، ابھی میرے پاس جو ہے وہ پیڑے شیڑے نہیں تھے فریز ہوئے ہوئے، تو روٹی کے لیے میں یہ والا توا لے لیتی ہوں نان اسٹک والا نا، اس سے ذرا اچھی رہ جاتی ہے روٹی، اچھی بنتی ہے اس کے اوپر اور باقی جو ہے وہ پراٹھے وغیرہ کے لیے، اچھا حالانکہ میرے پاس یہ والا توا ہے، لیکن پتہ نہیں جو اس والے توے کی بات ہے نا، تو میرے تو یہ نان اسٹک والا سمجھ میں ہی نہیں آتا توا، اس پہ جو مزہ آتا ہے نا پراٹھے بنانے کا،
اور وہ بات ہی الگ ہے۔ اور اس پہ میں نے 1-2 بار بنا کے دیکھے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں نے کہا نہیں، اب نا میں روٹین میں یہی والا توا لگا لیتی ہوں تو ذرا اچھا رہے گا، مطلب نا پھر تو جی اب یہاں میں بنا رہی ہوں روٹیاں، اور باتیں شاتیں کر لی ہیں میں نے آپ سے کافی ساری، کیونکہ ویڈیو ہے کافی لمبی، تو اب آپ جو ہے وہ باقی روٹی شوٹی دیکھیں، پھر انجوائے کریں۔ میں تو اب یہاں سے آپ کو کر رہی ہوں ٹاٹا بائے بائے، اور پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اور جناب آپ کو اگر کچھ سیکھنے کو ملتا ہو، آپ کو کچھ اچھا لگتا ہو، آپ کو کچھ ویڈیو سے جو ہے وہ کچھ بھی اٹریکشن آتی ہو، تو جو ہے وہ اس کے لیے آپ ظاہر ہے اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کی موٹیویشن سے ہی مجھے ویڈیو بنانے کے لیے مزید جو ہے وہ ایک حوصلہ ملے گا، اور کوشش ظاہر ہوتی ہے پھر انسان کی کہ بھئی ہاں آپ لوگ لائک کرتے ہیں، ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اب میں یہ نہیں کہوں گی جس طرح مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز کو دیکھیں، پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، یہ وہ، ایسا نہیں، کیونکہ جب آپ اپنا کام شیئر کرتے ہو، اپنی چیز کو شیئر کرتے ہو، آج کل ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، مطلب کہ نا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور پھر جب اگلا بندہ آپ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آپ کے کام کو پسند کرتا ہے، آپ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، وہ جڑتا ہے، شیئرنگ آپ کی اچھی لگتی ہے، تو خود بخود وہ پھر آپ کو نا سبسکرائب بھی کرتا ہے، اور جیسے ہر چیز ہو جاتی ہے، لائک بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ تو میری فرینڈ کہنے لگی کہ نا تم بھئی یوں کہا کرو کہ مجھے سبسکرائب کریں گے وہ، میں نے کہا نہیں دیکھو مجھے نا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب لوگ آپ سے خود محبت کرتے ہیں نا، خود اپنے دل سے آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، وہ خود بخود کرتے ہیں، آپ کہیں یا نہ کہیں۔ تو میں نے ایسے کیا۔ اچھا تو بلکہ ایک لڑکی کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کس نام سے، بونی پتہ نہیں کس نام سے، خرگوش بنا ہوا تھا مطلب ان کی آئی ڈی پہ، تو وہ کہنے لگی کہ نا مجھے سبسکرائب کرو پلیز، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، میرا بیبی ہونے والا ہے، میں نے اس لیے چینل سٹارٹ کیا ہے، اور یہ وہ، اور وہ کافی ڈس ہارٹ بھی بیچاری ہو کے نا کچھ بھی جملہ کہہ دیتی تھی کہ بھئی تو پتہ نہیں ان کا چینل ہوگا ہی ضرور، لیکن دیکھا نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن ایسے لگتا تھا ان کی باتوں سے نا کہ کوئی لائک نہیں کرتا، سبسکرائب نہیں کرتا، تو جیسے وہ ڈس ہارٹ ہیں، لیکن یہ تو کام ظاہر ہے ایک مستقل مزاجی سے ہوتا ہے، بس کوئی پسند کرے نہ کرے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کرتے رہیں، مستقل محنت اور انتھک محنت ہی انسان کو کامیاب بناتی ہے نا۔ تو جو ہے مجھے آپ سبسکرائب کریں، یہ وہ، اور ہوتا ہے مطلب اکثر یوں ہے کہ اگر ہم کہیں گے نا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ مطلب آپ ایسا کرو، تو پتہ نہیں کیوں پھر یہی مطلب دیکھنے سننے میں یہی آیا کہ زیادہ تر پھر لوگ نا مطلب اس چیز کو نہیں کرتے، کچھ اچھے لوگ ہوتے بھی ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے اور کر لیتے ہوں گے، لیکن اگر ویسے بندے کو پتہ لگے کسی کا اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ شاید یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم کیوں مطلب کریں نا اس طرح سے، بہرحال کرنا چاہیے۔